من مشا مع ظالم لیقویہ، جو کسی ظالم کے ساتھ، وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، جو کسی ظالم کے ساتھ چلے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے جلوس میں شامل ہو، اس کی جے جے کار کے نعرے لگائے، لیقویہ، تاکہ اس کو طاقت دے، وہو یعلم انہ ظالم، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں جس کی تعریفیں کر رہا ہوں وہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو اپنے اس عمل کے ذریعے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا فاللہ اولا بہما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه، قال الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی، جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، سرکشی کرنا، کسی پر ستم ڈھانا، یہ میں نے اپنے اوپر بھی حرام کر رکھا ہے، میں خود بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم اور زیادتی کو حرام قرار دیا ہے، فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی مت کرو، ایک دوسرے پر ستم مت ڈھاؤ، ایک دوسرے کو پریشانیوں میں مبتلا نہ کرو۔ قرآن مجید میں اسی بات کو اس طرح فرمایا گیا، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں، بالکل بھی ظلم نہیں کرتا۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اہل ایمان کو ان کا فرض منصبی یاد دلاتے ہوئے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، انصاف کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بن جاؤ، اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بن جاؤ۔ چاہے گواہی کی زد تمہاری اپنی ذات پر پڑ رہی ہو، او الوالدین، یا تمہارے ماں باپ پر تمہاری گواہی کی زد پڑ رہی ہو، او الاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں پر تمہاری گواہی کی زد پڑتی ہو، ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، کسی کے خلاف گواہی دینے سے اس لیے مت رک جاؤ، ارے وہ بیچارہ غریب ہے، وہ بیچارہ عمر دراز ہے، وہ بیچارہ یتیم ہے، وہ بیچارہ گھر کا پریشان ہے۔ انصاف ہونا چاہیے، حق ہونا چاہیے۔ اگر وہ مالدار ہے جس پر تمہاری گواہی کی عزت پڑتی ہے، یا وہ نادار ہے، اللہ ان کو بہتر جانتا ہے، فاللہ اولی بہما، تو فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے عدل و انصاف سے روگردانی مت کرنا، ظلم اور زیادتی مت کرنا۔ اور اس یاد دہانی کے باوجود بھی اگر تم اپنی بات کو توڑتے مروڑتے ہو، گواہی کو جھٹلاتے ہو،
جو دیکھا ہے وہ بیان نہیں کرتے، او تعرضوا یا حق بولنے سے تم اعراض کرتے ہو، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو جان رکھو اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے پوری طرح باخبر ہے، ایک ایک چیز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت انسانیت مختلف برائیوں سے دوچار تھی، اخلاقی بحران تھا، انسان کے جذبات میں سرکشی پیدا ہو گئی تھی، وہ دوسروں کا حق ادا کرنے سے انکار کر رہا تھا اور دوسروں سے اپنا حق وصول کرنے پر اس کو اصرار تھا، ضد تھی، وہ جنگل کا بھیڑیا بن چکا تھا، مہذب انسانی سماج میں جنگل کا قانون رائج تھا، ہر طاقتور غریب کو چوس رہا تھا، کھا رہا تھا، ہڑپ رہا تھا، انسان درندہ بن چکا تھا، جنگل میں جانور امن کے ساتھ جی لیتے تھے، لیکن انسانی سماج میں انسان امن کے ساتھ نہیں جی سکتا تھا، یہ زندگی کا دریا، یہ آگ کا دریا بن گیا تھا، اور یہ انسان نہنگ اور خونخوار مگرمچھ بن گئے تھے، انسان اپنے بھائی کا خون چوس رہا تھا، انسان اپنی اولاد کو زندہ دفن کر رہا تھا، ظلم اور بربریت کا بازار گرم تھا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو مبعوث کیا اور آپ کی زبانی یہ اعلان کرایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کی خاطر حق پر کھڑے ہونے والے بن جاؤ اور انصاف کی گواہی دینے والے بن جاؤ، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور کسی قوم کی، کسی فرد کی، کسی جماعت کی، کسی تحریک کی، کسی تنظیم کی، کسی سمودائے کی، کسی دھرم اور مذہب کے ماننے والوں کی دشمنی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم ظلم کرنے لگو، تم ناانصافی پر اتر آؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اعدلوا، انصاف سے کام لو، حق بات بولو، هو اقرب للتقوی، تمہارے دل میں خیال آتا ہے کہ تقوی کیا چیز ہے، اللہ کے متقی بندے کون ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ علامت بتا رہا ہے، جو متقی ہوگا وہ انصاف کرنے والا ہوگا، کیونکہ تقوی انصاف سے قریب ترین چیز ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے واقف ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اس وقت ظالم اور مظلوم کا فلسفہ بدل گیا تھا، پسند کا ظالم ہوتا تھا، پسند کا مظلوم ہوتا تھا، اپنی پسند کا کوئی مظلوم ہوتا تھا تو اس کی حمایت کرتے تھے، اپنی پسند کا کوئی ظالم ہوتا تھا جس سے ہماری کوئی دشمنی ہے، جس سے ہماری کوئی خاندانی رقابت ہے، جس سے ہماری پیچھے سے کوئی من مٹاؤ چلا آ رہا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا کہ ظالم کا ہاتھ روکیں گے۔ مگر اپنے خاندان کا کوئی ظالم ہو، اپنے قبیلے کا کوئی ظالم ہو، اپنی بستی کا کوئی ظالم ہو، تو ہونٹوں پر چپی چھک جاتی تھی، ہونٹ سل جاتے تھے، یہ وہ رویہ تھا۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، عہد جاہلیت کا نعرہ یہ تھا اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ مظلوم ہے۔ شاعر کہتا ہے، وما انا الا من غزیۃ ان غوت غویت وان ترشد غزیۃ ارشدی، میں تو قبیلہ غزیہ کا فرد ہوں، اگر قبیلہ غزیہ راہیاب ہے، سیدھے راستہ پر ہے تو میں اس کے ساتھ چلوں گا، اور اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے، کفر اور ظلم کی تاریکیوں میں جا رہا ہے، تب بھی میں اس کا ساتھ دوں گا۔ انسان ایسا خوخار بن گیا تھا کہ وہ کہتا ہے شاعر، وَأَحْيَانًا عَلَى بِكْرٍ أَخِينَا إِذَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا، اور کبھی کبھی ہم اپنے بھائی بنو بکر پر ہی حملہ کر دیتے ہیں، اپنے خاندان والوں سے ہی لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں، انہی کا خون بہانے لگتے ہیں، جب ہمیں لڑائی بھڑائی کے لیے کوئی اور نہیں ملتا، ہماری گھٹی میں پڑ گیا ہے ظلم کرنا، ہماری گھٹی میں شامل ہو گیا ہے کسی پر ستم ڈھانا، کسی سے لڑنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ فلسفہ تھا زندگی کا۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے تھے ظالم کون ہے، ظالم قریش کا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، ظالم بنو حذیفہ کا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے، ظالم ہمارے قبیلے کا ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ مظلوم یہ نہیں دیکھتے تھے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی صحابہ کرام کی، جو مزاج بنایا، جو مینٹلٹی تعمیر کی صحابہ کرام کی، اس میں آپ کا اس کا نمونہ ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث سے ملتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے سامنے وہی عہد جاہلیت کا نعرہ دہرایا۔ سننے کی بات ہے،
صحابہ کرام سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا کوئی نہیں تھا، اور آپ کی بات کو آمنا و صدقنا کہنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اللہ کے رسول جو بات کہہ رہے ہیں یہ پیچھے سے چلی آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، وہی بات عہد جاہلیت کی بات، تمہارا بھائی چاہے ظلم کر رہا ہو، چاہے مظلوم ہو، چاہے اس پر ظلم ڈھایا جا رہا ہو، اس کی مدد کرو۔ یہ صحابہ کرام کی تربیت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تربیت فرمائی، صحابہ کرام چپ نہیں رہ سکے، اور یہی مقصود تھا اللہ کے رسول کا۔ یہ دیکھنا چاہتے تھے میرے ماننے والوں کی، میرے تربیت یافتہ نفوس کی، افراد کی ذہن سازی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام بول اٹھے، اے اللہ کے رسول ھذا ننصرہ مظلوما، ہمارا مسلمان بھائی اگر اس پر کہیں ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اس کی ہم مدد کریں گے، وکیف ننصرہ ظالما، مگر اگر وہ خود ظلم ڈھا رہا ہے دوسروں پر، اب ہم کیسے مدد کریں؟ اللہ کے رسول مسکرائے اور آپ نے فرمایا تحجزہ او تمنعہ من الظلم، تمہارے بھائی کی مدد کرنا، ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ لو، اس کو ظلم مت کرنے دو، اس کو حق کی طرف واپس لے آؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن سازی کی تھی، یہ اس کا نمونہ ہے۔ ہمارا دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، اس میں قرآن اور حدیث میں اللہ اس کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات پایا ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ ظلم کرنا کسی بھی شکل میں کسی پر بھی حرام ہے، کسی کے لیے جائز، وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور زیادتیاں کرنے والے مت بنو، اللہ تعالیٰ زیادتیاں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والے کبھی اللہ کے محبوب اور منظور نظر نہیں ہو سکتے، بلکہ فرمایا گیا الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرنے والا ہو سکتا ہے، ایک مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مگر ایک مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہیں ڈھا سکتا، وہ اس کو دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا، وہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ ظلم کی سزا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بہت بڑی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، یہ ظلم ڈھانا آخرت میں تاریکیاں اور اندھیرے بن جائے گا، پل صراط پر اسے روشنی نہیں ملے گی، وہ جہنم کے گڈھے میں گر جائے گا۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَتَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ نُورُهُمْ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو اس دن روشنی نصیب ہوگی جو ان کے دائیں طرف سے آ رہی ہوگی، ان کے آگے آگے روشنی چل رہی ہوگی۔ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اے ایمان والو تمہیں خوشخبری ہو ان جنتوں کی جس میں تم ہمیشہ رہو گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ آخرت میں جہاں اہل ایمان کے پاس روشنی ہوگی، ان کو جنت کا راستہ سیدھا دکھائی دے رہا ہوگا، وہاں ظالموں کے لیے ان کا ظلم، ان کی زیادتیاں، ان کی ستمرانیاں یہ اندھیرا بن جائیں گی، گھٹا ٹوپ تاریکیاں بن جائیں گی کہ بھٹکنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور بڑی جو ہے اسے کہتے ہیں آئی اوپنر، بڑی چشم کشا ہے، بڑی عبرت انگیز ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کے مجمع میں بیٹھتے ہوئے کہا اتدرون من المفلس، اے مسلمانوں تم جانتے ہو غریب کون ہے، نادار، قلاش، فقیر کون ہے؟ جس کے پاس دمڑی کون ہے وہ پتا ہے؟ فقیر کون ہے؟ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے وہی روایتی جواب دیا جو ساری دنیا جانتی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس نہ پھوٹی کوڑی ہو نہ کوئی ساز و سامان ہو، جو غریب ہو، جس کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، وہ غریب ہے، نادار ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں دنیا کے سانچوں کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، المفلس من امتی، میں اپنی امت کے مفلس اور غریب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، جو قیامت کے روز لے کر آئے گا ڈھیروں نمازیں، صف اول کا نمازی ہوگا، پیشانی پر اس کے گٹا پڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، روزے رکھ رکھ کر کے اس نے اپنے آنکھ کو ہلکان کیا ہوگا، اس کے ہونٹوں پر پپڑی جمی ہوگی، اس نے بڑی حلال کمائی سے زکوٰۃ نکالی ہوگی، مگر کیا حال ہوگا اس کا؟ یاتی وقد شتم ھذا،
مگر قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی ماں بہن کی ہوگی بلا وجہ، اس پر کسی نے زیادتی نہیں کی، بس اس کو عادت ہے گالی بکنے کی، دادا گیری دکھانے کی، اپنا زور دکھانے کی۔ یاتی وقد شتم ھذا وقذف ھذا، کسی کی ماں اور بہن پر تہمت لگائی ہوگی، ارے ان کے تو گھر میں ایسا ہوتا رہا ہے، ان کی تو پھوپھی ایسی تھی، ان کی تو دادی ایسی تھی، تہمت لگائی ہوگی، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوگا، کوئی گواہی نہیں ہوگی۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال ہڑپ لیا ہوگا، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا ہوگا، کسی کا حصہ مار لیا ہوگا۔ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، اور اپنی قوت کے بلبوتے پر اس نے کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے ساتھ مار پیٹ کی ہوگی۔ وَضَرَبَ هَذَا، کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا، تو کیا انجام ہوگا اس کا؟ اللہ کے رسول کی امت کا غریب ہے وہ، انجام کیا ہوگا؟ اخذ من حسناتہ، تو اس کی نیکیاں لے کر اس کے مظلوم بھائیوں کو دی جائیں گی۔ فَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَى عَلَيْهِ، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں مگر ابھی اس کا کچا چٹھا پورا نہیں ہوا، اس نے جو ظلم و زیادتیاں کی ہیں، جو گالیاں بکی ہیں، جو الزام تراشیاں کی ہیں، جو کسی کا حق مارا ہے، وہ ختم نہیں ہو پایا، تو کیا ہوگا؟ تُؤْخَذُ مِن سَيِّئَاتِهِمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اب مظلوموں کی برائیاں لے کر اس کے اوپر لا دی جائیں گی۔ فَطُرِحَ فِي النَّارِ، اور پھر ان برائیوں کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ یہ آخرت کی سزا۔ من کانت عنده مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہا، جس نے اپنے بھائی پر کوئی ظلم و زیادتی کی ہے تو میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اس دنیا میں پہلے اس کو حلال کرا لو، اس سے معافی مانگ لو، اس کا حق اس کو لوٹا دو۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْہَمٌ، کیونکہ آخرت میں نہ دینار چلے گی، نہ ریال ہوگا، نہ ڈالر ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ درہم ہوگی، نہ سونا، نہ چاندی، وہاں تو نیکیوں کا لین دین ہوگا۔ قبل ان تؤخذ لأخیہ من حسناتہ، ایسا نہ ہو کہ اس کی نیکیاں لے کر کے اس کے بھائی کو دے دی جائیں۔ فإن لم یکفی حسناتہ، اور اگر اس کی نیکیاں کم پڑ جائیں تو پھر بھائی کی برائی لے کر کے اس کے اوپر ڈال دی جائے۔ سوچنے کا مقام ہے، آدمی نمازی ہے، پرہیزگار ہے، روزوں کا پابند ہے، مگر حقوق العباد میں اس سے کوتاہی ہے، سماج میں وہ برا ہے، زور آور ہے، اپنی قوت کا اور طاقت کا اس کو اہنکار ہے، اور دادا گیری کی وہ زندگی گزارتے ہوئے جب اللہ کے دربار میں پہنچے گا تو اس کو یہ غرہ ہوگا میرے پاس تو بڑی نیکیاں ہیں، مگر معلوم ہوگا نیکیاں نہیں ہیں، وہ دکھاوا تھا۔ اگر تم واقعی اللہ کے بندے تھے تو مسجد ہی میں تمہارا سر نہیں جھکنا چاہیے تھا، بلکہ بازار میں اور سماج میں بھی تمہارے اندر عاجزی اور فروتنی اور تواضع آنی چاہیے تھی۔ دنیا میں بھی ظلم کی میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں بہت سزا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بہت سی بستیوں کے ہلاک کرنے کی ماجرا بتایا کہ اس بستی کو ہم نے ہلاک کیا، اس بستی کو ہلاک کیا، بعد میں کہتا ہے فَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اسی طرح تیرا رب پکڑ کرتا ہے بستیوں کی جبکہ وہ ظلم ڈھا رہی ہوں، جب وہ زیادتیاں کر رہی ہوں۔ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت ہی سخت ہے، بہت ہی سخت ہے اور بہت ہی ناقابل برداشت ہے تیرے رب کی پکڑ۔ جہاں بستیوں کی ہلاکت کا ذکر ہوا وہاں پر آخر میں کئی جگہ قرآن مجید میں فرمایا، جب صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی قومیں تو کہا وَمَا ظَلَمُونَا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں ڈھایا تھا، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ ان کے اندر ظلم کا دورہ ہو گیا تھا، ایک دوسرے پر زیادتیاں کرتے تھے، ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ اولئک لہم عذاب علیم، بے شک اگر کسی سے ملامت ہونی چاہیے، کسی کی سرزنش ہونی چاہیے یا کسی کے لیے عذاب کا راستہ کھلا ہوا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور دنیا میں زیادتیاں کرتے ہیں ناحق، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب علیم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب اجدر ان تعجل له العقوبۃ فی الدنیا، ایسا کوئی گناہ نہیں ہے جو زیادہ اس کا مستحق ہو کہ دنیا میں ہی اس کی سزا دی جائے، مع ما یدخر له فی الآخرہ، اور آخرت میں اس کی سزا کو بھی اسٹور کر کے رکھا جائے۔ اس ایسا کوئی گناہ اس سے زیادہ مستحق نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ جو زیادہ مستحق ہے؟ من البغی وقطیعۃ الرحم، زیادتیاں کرنا، رشتہ داریاں قطع کرنا، تعلقات توڑوانا، ادھر کی ادھر لگوانا، تعلقات ختم کرانا، یہ دو بڑے گناہ ہیں، زیادتیاں اور قطیعۃ الرحم، رشتہ داریاں ختم کرانا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ تمہیں ہم بتائیں جب ہم کسی بستی کو کسی قوم کو ہلاک کرنا چاہتے تو ہمارا پروسیس کیا ہے، ہمارا پروسیجر کیا ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے بااثر طبقے کو، آسائش پسند طبقے کو، مالدار طبقے کو، زورآور طبقے کو یہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ تم گناہ کرو، خوب چھوٹ مل جاتی ہے ان کو۔ وہ سمجھتے ہیں اللہ سو گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں اللہ کی لاٹھی نہیں چلے گی، وہ سمجھتے ہیں ہم سے محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ متعدد مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے لکھا ہے کہ فَفَسَقُوا فِيهَا اے فَظَلَمُوا فِيهَا، اس میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہمارا لیبل ان پر فٹ ہو جاتا ہے، ہاں یہ عذاب کے مستحق ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو ہم اس بستی کو، اس سماج کو، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اسلام کی توفیق دی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا ہے، تو اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم ظالم کے سامنے سینہ سپر ہوں اور مظلوم کی داد رسی کے لیے آگے آئیں۔ ظالم کی حمایت مسلمان کو نہیں کرنی ہے۔ من مشى مع ظالم لیقویہ، جو کسی ظالم کے ساتھ، وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، جو کسی ظالم کے ساتھ چلے، اس کی مجلس میں بیٹھے، اس کے جلوس میں شامل ہو، اس کی جے جے کار کے نعرے لگائے، لیقویہ، تاکہ اس کو طاقت دے، وہو یعلم انہ ظالم، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں جس کی تعریفیں کر رہا ہوں وہ ظالم ہے، فقد خرج من الاسلام، تو اپنے اس عمل کے ذریعے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ان الناس اذا لم یاخذوا علی ید الظالم اوشک ان یعمهم اللہ بعذاب بعقاب منہ، اگر لوگ، ظلم ہر سماج میں ہوتا ہے، ہر سماج میں کچھ سرپھرے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا، آخرت کی جواب طلبی کا خوف نہیں ہوتا، مگر یہ سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ظلم و ستم ڈھانے سے روکے۔ اگر وَإِنَّ النَّاسَ إِذَا لَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ أَيْدِي الظَّالِمِ، اور اگر لوگ ظالم کے ہاتھ کو نہیں پکڑیں گے، اس کو ظلم ڈھانے سے نہیں روکیں گے اور کہیں گے ارے ہونے دو جو ہو رہا ہے، اوشک ان یعمهم اللہ بعقاب منہ، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے دے جو سب پر حاوی ہو جائے۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، دیکھو اس فتنے سے بچو، اس عذاب سے، اس سزا سے بچو جو اگر آئے گی تو صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گی بلکہ سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو ظلم پر روک ٹوک ہونی چاہیے۔ ہمارا دین ہمیں بزدلی نہیں سکھاتا، ہمارا دین ہمیں کائرتا نہیں سکھاتا، ہمیں نپنسکتا، ہمیں ہمت توڑنا نہیں سکھاتا، یہ تو جیداروں کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد یہ ہے کہ کسی زوراور کے سامنے، کسی سلطان وقت کے سامنے، کسی بادشاہ زمانہ کے سامنے تم حق بات کہو، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ آپ نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں، وہ سب سے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ رجل، اور ایک ایسا آدمی جو کسی بادشاہ کے پاس جا کر حق بات کہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، تمہارے راجیہ میں یا تمہارے زیر اقتدار یہ چیز غلط ہو رہی ہے، اور بادشاہ غصے میں آ کر اس کو قتل کر دے، وہ سید الشہداء ہے، وہ شہیدوں کا سردار ہے۔ اہل ایمان کا جو وصف قرآن مجید میں بیان کیا گیا، والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو وہ سر نہیں جھکا لیتے، وہ کرسچینٹی کی طرح ہی نہیں کہتے ایک تھپڑ گال پہ مارا تو دوسرا گال آگے کر دو، وہ ظلم نہیں ڈھاتے مگر ظلم سہتے بھی نہیں ہیں۔ چپ رہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ تو ایمان والا ظلم نہیں سہتا، وہ ظلم نہیں ڈھاتا مگر ظلم بھی نہیں سہتا، وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے، وہ ریئیکٹ کرتا ہے اور وہ اپنا انتقام لیتا ہے جائز حدود میں رہتے ہوئے۔ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اگر تمہارے پر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس زیادتی کا منہ توڑ جواب دو، مگر اس میں حد سے آگے مت بڑھنا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی شعاروں کو پسند کرتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تمہیں کسی مجرم کو سزا دینی ہے تو اتنی سزا دو جتنے کا وہ مستحق ہے۔ اس نے ایک گالی بکی ہے تو 5 گالی مت بکو،
اس نے ایک تھپڑ مارا ہے تو 5 تھپڑ نہ مارو، جس کی جتنی زیادتی ہے اس کا اتنا جواب دو۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، بلکہ اسلامی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کرو۔ وَإِلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کا شکیبائی کا ضبط کا طریقہ اختیار کرو گے تو یہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر چیز ہے۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا، عہد جاہلیت میں یہ تھا ظالم ہماری پسند کا ہوگا تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ ہمارے سمودائے کا نہ ہو، ہماری بستی کا نہ ہو، ہمارے خاندان کا نہ ہو، ہمارے قبیلے کا نہ ہو، ہماری زبان بولنے والا نہ ہو، ہمارے ملک کا نہ ہو، ایسے ظالم کے خلاف ہم آواز بلند کریں گے۔ مگر ہمارا باپ اگر ظلم کر رہا ہے، بھائی اگر ظلم کر رہا ہے، بستی والے ظلم کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے مذہب کے لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو ہمیں چپ رہنا، یہ اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اس سے پہلے عہد جاہلیت میں یہ تقسیم تھی کہ مظلوم اپنا ہوگا تو حمایت کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے، ظالم پرایا ہوگا تو اس کے سامنے ڈٹیں گے ورنہ نہیں ڈٹیں گے۔ قرآن مجید نے کہا کہ کہیں پر بھی کوئی تنازع ہو، کہیں پر بھی کوئی جھگڑا ہو، کہیں پر بھی کوئی کنٹروورسی ہو، تو بس یہ دیکھنا تمہارا کام ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، پھر چاہے ظلم کرنے والا مسلمان ہو، اس کا نام مسلمان ہو جیسا ہو، تمہیں اس کا ہاتھ روکنا ہے، تمہیں اس کو روکنا ہے، اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے۔ اور اگر مظلوم چاہے جو بھی ہو، لیکن اگر وہ مظلوم ہے تو یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ تم اس کے ساتھ شانہ ملا کر کھڑے ہو۔ ایک مظلوم ہے، وہ ہمارا ہم مذہب نہیں ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہے، مگر وہ مظلوم ہے تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ اس کا حق بنتا ہے ہمارے اوپر، ہمارا یہ دینی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس کی تائید کریں، اس کی حمایت کریں جس قدر ہمارے لیے ممکن ہو، کیونکہ انسانیت کا یہ اس کو حق حاصل ہے۔ لیکن اگر کوئی مظلوم ہے، وہ ہماری ملت کا فرد بھی ہے، وہ کلمہ اسلام بھی پڑھتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء بھی کہتا ہے، تو پھر اس کے 2 حق جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانی حیثیت سے بھی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اس کی تائید کریں، اس کی ہمنوائی کریں، اور اس حیثیت سے بھی مستحق ہے کہ ہماری ملت کا فرد ہے۔ ملت کے اندر بھی اگر کوئی اہل سنت والجماعت سے وابستہ ہے اور کوئی معتزلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی مرجئہ ہے، کوئی ایسے باطل مسلک اور مشرب کا ماننے والا ہے، مگر وہ مظلوم ہے، تب ہم مظلوم کی تائید کریں گے۔ اس وقت پرانا کچا چٹا لے کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے اس وقت ظالم کون ہے، اس وقت مظلوم کون ہے، اور ہمارا دین ہمیں کہتا ہے کہ ہم ظالم کے سامنے سینہ سپر ہوں اور مظلوم کی دادرسی کریں، اس کی حمایت اور نصرت کریں۔ اچھا خاصا کنفیوژن پیدا کر رکھا ہے بلا وجہ کہ یہ ظالم ہماری پسند کا ہوگا، ہماری جماعت کا ہوگا، یا ہمارے مسلک کا ہوگا، یا ہمارے مکتبہ فکر کا ہوگا، تب ہم چپ رہیں گے۔ مظلوم اگر ہمارا ساتھی ہوگا تب ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے۔ یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، یہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہے، یہ قوامین بالقسط شہداء للہ کا تقاضا نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کریں، اپنی زندگیوں کو عدل و انصاف کے ڈھرے پر لائیں۔ ہم سے جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، کسی کو ہم گالیاں بک رہے ہیں، کسی کا مال چھڑپ رہے ہیں، کسی کو ہم جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہیں، کسی کی زمینوں پر قبضہ کر رہے ہیں، کسی کے خلاف جھوٹے مقدمات کرا رہے ہیں عدالتوں میں، یہ سب زیادتیوں کی شکلیں ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالی ہم سے دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں بھی باز پرس کرے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے۔ یہ ہمارا فریضہ منصبی ہے، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ دیکھے بغیر کہ وہ کس دھرم کا ماننے والا ہے۔ اگر مسلمان ظالم ہے اور غیر مسلم مظلوم ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم غیر مسلم کا ساتھ دیں۔ وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ کس دھرم کا ماننے والا ہے، کس مکتب و مسلک کا ماننے والا ہے، کس تنظیم سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تمام میں سے کسی کا ایمان مکمل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے جذبات، اس کے ارمان، اس کی وابستگیاں سب میری شریعت کے تابع ہو جائیں۔ من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ ہماری محبت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہماری نفرت بھی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی کی مدد اور نصرت اور حمایت کرتے ہیں، مالی معاونت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کی خاطر ہو، اور کسی کی نہیں کرتے تو یہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ جب یہ رویہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا، یہ فضائیت کا، یہ بے نفسی کا، یہ ہوائے نفس کے ختم ہو جانے کا،
تو اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان کی رمق آئی ہے، فقد استکمل الایمان، تو شاید ہم نے ایمان کو مکمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کہنے سے سننے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔